الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائل ولا يحصي نعمه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرت گرامی قدر بزرگان محترم عزاداران امام حسین علیہ السلام، عشرہ مجالس 40 ہاؤس کی یہ تیسری گفتگو، عنوان گفتگو ہے انسان، اور موضوع گفتگو بنایا ہے قرآن مجید کا وہ مشہور و معروف سورہ جس کو سورہ والعصر کہتے ہیں۔ مسلسل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اس سورے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اور یہ عجیب سی بات پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب قسم میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ایک راز چھپا ہوا ہے، ورنہ کوئی یقین کرے یا نہ کرے اللہ سے کیا، اللہ کو آپ کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے سائنس کے پڑھے لکھے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھنا ہی یقین ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ دیکھنا ہی یقین، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یقین ہی دیکھنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے۔ سائنس کا فارمولہ بدلا یہ ہے کہ دیکھنا ہی یقین ہے، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں یقین ہی دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ بہت سی چیزیں دیکھنے میں تو آتی ہے، یقین میں نہیں آتی، اور جو یقین میں آ گیا وہ 100% دیکھنے میں آتا ہے۔ تو اللہ جو دیکھتا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے، اور ہم جو دیکھتے ہیں اللہ کا دیکھنا مختلف ہے۔ ہم ایک ہی سمت دیکھتے ہیں، دوسری سمت ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اللہ ایسا ہے۔ چلے اللہ کی تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کا رسول بھی ہم جیسا نہیں ہے، ہم ایک سمت دیکھنے کے محتاج ہے، اللہ کا نبی چاروں سمت دیکھنے کا۔
اللہ نے دیکھا ہوگا کائنات میں انسان کے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں۔ آخر وہ کون سا خسارہ ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ خسارہ جو ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے ولی کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مان لے، وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اب اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، کون ہے ولی؟ قرآن میں اللہ نے یہ بھی بتایا وَلَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو ولایت کی تو بحث ہی نہیں رہ گئی کہ کون ولی ہے۔ اب جو بھی اس کیٹیگری کا آ جائے، جو بھی اس معیار پہ آ جائے، ہم اسے ولی مان لیں گے۔ لیکن ہم نے تو دیکھا کہ کائنات میں جن لوگوں کو لوگ ولی مانتے ہیں، ان کی پیشانی بھی در علی پہ جھکی ہوئی دیکھی ہے۔ اس لیے کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک علی کو نہیں مانے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ولی بن نہیں سکتا۔ تشریف لایا کرے عشرۂ مجالس میں یا جہاں بھی مجلس ہوتی ہے، ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بیماری فرش اعضاء پہ نہیں آتی، بیماریاں فرش اعضاء سے بھاگتی ہے۔ جی، جو مفلوج ہوتے ہیں، جو مریض ہوتے ہیں، وہ حسین کے غم سے ٹھیک ہوتے ہیں، اور یہ ریکارڈ ہے کائنات میں کہیں بھی۔ ورنہ آپ دیکھیے انسان کو آج کہیں سکون نہیں ملتا۔ بڑے بڑے لوگ جو کروڑ پتی ارب پتی ہے، سکون نہیں ہے، شہروں میں چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں سکون کے لیے، کہیں اطمینان نہیں۔ سب کچھ ہونے کے بعد اطمینان نہیں ملتا، اور مل ہی نہیں سکتا سب کچھ ہونے کے بعد اطمینان۔ بس اطمینان تو دو ہی جگہ پہ ملتا ہے۔ جی جی، یطمئن بذکر اللہ۔ اگر کہیں اطمینان ملے گا تو ذکر خدا سے ملے گا، اللہ کے گھر میں ملے گا، اور اس کے بعد اگر کہیں اطمینان ملے گا یا تو عزا خانوں میں ملے گا یا ذکر اہل بیت میں ملے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ کائنات میں کہیں سکون ہی نہیں ہے، ہر انسان پریشان ہے، پریشان ہے، پیسے والے بھی کروڑ پتی بھی سب پریشان ہیں۔ لیکن الحمدللہ فرش اعضاء پہ بیٹھ کے جو اطمینان ملتا ہے، جو سکون ملتا ہے، جی، روحوں کو بھی ملتا ہے، جسموں کو بھی ملتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسانیت خسارے، انسانوں کی کثرت خسارے میں ہے۔ کیا؟ انسانوں کی کثرت ہے۔ اب آئیے چلیے کثرت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کثرت انسانوں کی خسارے میں۔ پہلا زمانہ اٹھائیے آپ، سب سے پہلا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ جناب آدم کا پہلا زمانہ۔ قرآن کے اس دور کو چھوڑ کر، پہلے زمانے کے دور کو چھوڑ کر آج تک آپ جتنے دوروں کو دیکھیں گے، زمانوں کو دیکھیں گے، انبیاء کو دیکھیں گے، نبیوں کے دور کو دیکھیں گے، ہر دور کثرت نقصان میں رہی ہے۔ بس ایک پہلا زمانہ، پہلا دور ایسا ہے کہ جہاں قلت فائدے میں تھی، کثرت نقصان میں تھی۔ توجہ کیجیے گا جی، پہلا دور کس کا؟ جناب آدم کا۔ 4 فرد ہیں اس زمین پر رہنے والے، جناب آدم، جناب حوا، جناب حابیل اور قابیل۔ قرآن کا یہ پہلا دور ہے جہاں کثرت فائدے میں ہے اور قلت نقصان میں۔ جی، پہلا دور جناب آدم، جناب حوا اور جناب حابیل۔ ایک طرف ہے عدل اور ایک طرف ہے ظلم۔ اس دور کو چھوڑ کے آپ جتنے بھی انبیاء کے دور دیکھیں گے، ہر دور میں کثرت نقصان میں رہی ہے، قلت فائدے میں رہی ہے۔ جناب نوح کا دور دیکھیے گا،
کثیر لوگ نقصان میں کہا اللہ نے، کثیر لوگ نقصان میں تھے. اور قرآن میں جناب نوح نے کتنی تبلیغ کی؟ 950 برس. جی. اور قرآن میں آیت ہو گئی آمنا الا قلیلا، کہ 950 برس تبلیغ کرنے کے بعد بھی جناب نوح نے ایک یا ایک سے زیادہ کو کلمہ پڑھایا. قرآن کی آیت ہے ایک یا ایک سے زیادہ کو. تو جناب نوح کے دور میں بھی کثرت نقصان میں، قلت فائدے میں. جناب ابراہیم کے دور میں دیکھیے آپ، کثرت نقصان میں، قلت فائدے میں. تو اب تو کثرت پہ ناز نہ کرو، نہیں پہنچے دین. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ ہیں اس لیے ہم فائدے میں ہیں، اس لیے کہ اللہ کو کیا بلا بنانی تھی اور قیامت تک مثال دینی تھی. کثرت پہ ناز مت کرنا، کثرت نقصان میں رہے گی، قلت فائدہ میں رہے گی. آؤ کربلا میں چلو، ایک طرف لاکھوں کا لشکر تھا، ایک طرف 72 تھے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. سلوات بھیجے محمد والے. ابراہیم کا زمانہ، یونس کا زمانہ، جناب موسیٰ کا زمانہ. لوگ کہتے ہیں نا ہماری کثرت ہے تو ہم حق پر ہے. نہیں، کثرت کو اللہ نے نقصان میں کہا ہے، اور جو نقصان میں ہے پھر وہ فائدے میں. 950 برس تبلیغ کرنے کے بعد جناب نوح نے ایک یا ایک سے زیادہ کو کلمہ پڑھایا. اللہ اکبر. 950 برس تبلیغ کا اثر یہ ہوا. جی. کون ہے نوح؟ جس سے شریعت چلی. جی، جس سے شریعت چلی. پڑھا تو ہوگا جناب نوح کا واقعہ آپ نے. جب بد دعا کی، طوفان آیا تو جناب نوح نے کشتی بنائی. مجھے وہ نہیں پڑھنا جو آپ نے سنا ہے. کشتی بنائی، اور جب کشتی بنا دی تو پھر اللہ کی آواز آئی، نوح کہ تمہاری جو کشتی بنی ہے نا، یہ کائنات میں قیامت کے لیے مثال رہے گی. جو آج کشتی بنائی ہے، اور اس کشتی میں نوح تم ہماری مرضی سے بٹھاؤ گے، اپنی مرضی سے نہیں بٹھاؤ گے. پہنچ کے نہیں ذہن. اللہ کی طرف سے آیت تھی اور حکم تھا کہ ہماری مرضی سے اس کشتی میں بٹھاؤ گے، کیونکہ یہ کشتی نجات کی کشتی ہے. اگر جناب نوح کی مرضی چلتی تو زوجہ کو بھی بٹھا لیتے، بیٹے کو بھی بٹھا لیتے. اللہ نے کہا نہیں، ہماری کشتی ہے، ہم نے بنوائی ہے اور ہماری مرضی سے تم بٹھاؤ گے. جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تیری مرضی سے بٹھاؤں گا. کس کس کو بٹھاؤں؟ بہت سارے شریر کو بٹھایا، پرند کو بٹھایا. اللہ کی آواز آئی، نوح شیر کو بٹھاؤ کشتی میں. جی پڑھیے آپ، تفسیر مل جائے گا. شیر کو بٹھا دیا. اس کے بعد آواز آئی ایک بکری کو بھی بٹھاؤ. جناب نوح جیسا آدمی، انسان، اللہ کا سوچنے پہ مجبور ہو گیا، کیونکہ بکری اور شیر کی. جناب انہوں نے کہا پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کشتی میں دو دشمن رہے، شیر بھی رہے اور بکری بھی رہے. بکری بھی خوف کھاتی ہے شیر سے، اور شیر تو دیکھ ہی نہیں سکتا اپنی خوراک. اللہ کی آواز آئی، نوح تمہارا بٹھانے کا کام ہے، دلوں کو ملانے کا میرا کام ہے. ایک ہی کشتی میں دونوں کو نہ بٹھا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا. صلوات بولے محمد والے محمد پر. بلند صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. کیا تمہارا بٹھانے کا کام ہے، بٹھانے کا کام تمہارا ہے، ملانے کا کام میرا ہے. اور یہی واقعہ بالکل جناب ابراہیم کا ملتا ہے کہ جب جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا، سب سے بڑے بت کو توڑ دیا، تفسیر آپ کو مل جائے گی، تو اب وہ بتوں والے ڈھونڈنے لگے کہ کس نے توڑا، کس نے توڑا، کس نے توڑا. اور جناب ابراہیم خاموش رہے، اور وقت آیا کہ جناب ابراہیم سے پوچھا گیا کہ کس نے توڑا، تو نبی جھوٹ تو نہیں بول سکتا. نبی جناب ابراہیم نے کہا ادھر آؤ، پہلے میرے دسترخوان پہ کھانا کھا لو. جب کھلا دیا تو کہا کہ میں نے توڑا. نبی جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا.
اب وہ بتوں کو پوجنے والا بتوں کا سب سے بڑا سردار کہتا ہے دیکھو ابراہیم اب تم نے کھلا تو دیا ہے، اور ہماری غیرت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں سزا دے، کیا کریں، ہم سے کیا چاہتے ہو، تم نے کھلایا ہے کھانا۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ بتوں کو چھوڑو، جو خود محتاج ہے وہ تمہاری مدد کیا کریں گے، خدا کی طرف سجدہ کر لو۔ کہ یہ دنیا کا معاملہ تو یہی بگڑا ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا بارگاہ خدا میں پروردگار جسموں کو جھکانا میرا کام ہے، دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو انسانیت خسارے میں ہے، کاٹے میں ہے انسانیت۔ جناب ابراہیم مہمان نواز تو تھے نا، یہ تو سنا ہوگا آپ نے جی۔ ایک دن جبریل بھی آ گئے، جناب ابراہیم کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، تو جناب ابراہیم نے حسب دستور کی طرح دسترخوان بچھا دیا، کہ بسم اللہ عمل فرمائیے۔ جبریل نے کہا ابراہیم کوئی ہم کھاتے ہیں کیا، ہم تو مبرہ ہیں ان چیزوں سے۔ کہا نہیں تم تو مبرہ ہو لیکن میں تو کھلاؤں گا۔ دسترخوان تو بچھا مشہور ہے جناب ابراہیم، پکڑ پکڑ کے کھانا کھلاتے تھے۔ کھانا کھلانے کا ثواب اتنا ہے، کھانا کھلانے کا ثواب اتنا ہے، جو عام آدمی کو کھانا کھلائے اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے، جو حسین کے زائروں کو کربلا کھانا کھلائے تو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آدمی کو کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے۔ تو بہرحال جناب ابراہیم نے کہا ہم کوئی کھانا تھوڑا ہی کھاتے ہیں، یہ ہم نے مان لیا ٹھیک ہے فرشتہ تو نہیں کھاتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو فرشتہ جناب ابراہیم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی کھانا تھوڑا ہی کھاتے ہیں، وہی فرشتہ روٹیاں لینے کے لیے در زہرا پہ 3 دن پہنچ گیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ جب فرشتے کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، در زہرا پہ کیوں روٹیاں لینے جا رہا ہے؟ آواز جبریل آئے گی، مان کے بتا رہا ہوں یہ تیرے اہل بیت ہے، یہاں سے مانگنا تو ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہاں سے فرشتہ بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا در اہل بیت سے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ در اہل بیت سے فرشتہ بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو انسانیت خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ فائدے میں ہیں جو ایمان لایا، جس نے عمل۔ دیکھیے اس سورہ میں فروع دین بھی ہے، اصول دین بھی ہے۔ سورہ والعصر میں فروع دین بھی ہے اور اصول دین بھی ہے۔ فروع دین کیا ہے؟ کیا ہے فروع دین؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ہے فروع دین۔ رسول دین کیا ہے؟ اس سورے میں دونوں ہیں۔ بتائیے ایمان کا تعلق فروع سے ہے یا اصول سے ہے؟ جی ایمان کا تعلق کہاں سے ہے؟ جسم سے ہے یا روح سے ہے؟ چلیے ایسا سن لیجیے، جسم سے ہے یا روح سے؟ ایمان کا تعلق روح سے ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا ایمان ہے رسول پر، قیامت پر، جنت پر، تو ایمان دیکھا تو نہیں جائے گا، لیکن روح لطف اندوز ہو رہی ہے۔ ایمان کا تعلق ہے جسم سے، جی تو ایمان کس میں ہوا؟ اصول میں یا فروع میں؟ تھوڑا سا بولیے جی۔ ایمان ہوا اصول میں، اور فروع کا تعلق کہاں سے ہے جناب؟ جسم سے ہے یا روح سے ہے؟ مطلب اگر آپ نے نیت کر لی کہ میری روح نماز پڑھے گی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ ارے جب تک نماز کے ارکان نہیں کرو گے، قیام قعود سجدہ نہیں کرو گے، جب تک آپ نماز نہیں ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا اس سورے میں اصول بھی ہے اور فروع بھی ہے۔ فروع
محمد والے محمد روح میں ایمان ہونا چاہیے.
جب کسی جاننے والے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، پھر بن لیتا ہے۔ ویسے تو اللہ کو گرا نہیں رکھتا، ویسے تو اللہ کو ہاتھ نہیں رکھتا، لیکن کہاں لے جائیں گے حدیث کو؟ اس لیے حدیث کے بے مطلب نہیں ہے، حالانکہ کہاں کی حدیثوں میں بھی مل جائے گی۔ نبی سے سب سے نام نے فرمایا یا علی وجہو کا وجہ اللہ، عینوں کا عین اللہ، یدوں کا ید اللہ۔ ویسے سمجھ میں نہیں آئے، یہ تو اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، آپ کے لیے کہاں نہیں ہے؟ تو نبی نے ایسے پتہ سوچے سے بلکہ احتیاط یہ نبی ہے وہ جو لوگ نہیں ہے کہ ہونا ہی نہیں، اور نبی نے یہ کہہ دیا اللہ کی آمد ہے کہ اے نبی ہم نے تیرے رشتہ داری کی بنا کر نبی نہیں بنایا، تیرا کردار اللہ کے بڑا اچھا تھا کہ ہم نے تجھے نبوت عطا کی۔ نام تیری کا واقعہ ہے کہ تیرے نبی ہمارا کے گھر آتے تھے باری باری، اور پہلے جانا تو بھتیجے کے گھر آتے تھے، ہاتھ میں کچھ لگا کے آ جاتے تھے۔ جب دن پہنچے میرے والد کے گھر آیا تو اللہ تو آپ کے گھر ہمارا سے مغفرت کی وہ آ گئی ہے۔ نبی نے جب بتایا میں تو شہر کھا کے آیا تھا، شہر کی مغفرت مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں ایسا احساس ہو رہا تھا کہ واقعہ ہے ایسا نظر ہے۔ تو نبی نے کیا کیا نا پروگرام میں دعا کی پروردگار آج سے میں اپنے اوپر شہر کو حق بنا کے بتاؤں، اللہ کی آواز آئی میرے نبی نے شریعت میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے ہمیں قیامت تک کے لیے شفا کی ہے
کہ علی اللہ ہے، علی اللہ ہے. اچھا جب آپ کے چہرے سے آپ سی کو نظر آ رہی ہے کیسی اور کی آپ کے چہرے سے آپ سی کو نظر آ رہی ہے کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کی بات میں دیکھنا ہو، دیکھنا ہو، ابراہیم کی سنت دیکھنی ہو، یعقوب کا حسن دیکھنا ہو، یوسف کا حسن دیکھنا ہو، یعقوب کا حسن دیکھنا ہو، موسیٰ کی عبرت دیکھنی ضروری ہوتا آپ کو اس بات پر. اگر نبی یہ کہتی ہے کہ کسی کو حال میں دیکھنا ہو، منہ میں دیکھنا ہو، ناراض میں دیکھنا ہو، یعقوب میں دیکھنا ہو، سزا دیکھنا ہو، نبی نے فرمایا کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا علم دیکھنا ہو، موسیٰ کا تقویٰ دیکھنا ہو، ابراہیم کے حسن ایک کے چہرے سے اس کی صفت نظر آتی ہے. یہ چہرہ کی نماز کا کمال ہے، جس کے چہرے میں انبیاء کی صفت نظر آئے اس کا چہرہ کتنا بڑا کمال ہوگا. اس کے چہرے سے انبیاء کی صفت نظر آئے اس کا اپنا چہرہ کتنا بڑا کمال ہوگا. اسی لیے یعنی تیرا چہرہ نہیں ہے، اللہ کا چہرہ ہے. تیرے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ. لوگ معلوم ہوتا علی کا چرخ ہوتا ہے نبی علی کا کہ ہر جنگ میں علی ہی جیتتے ہیں. ہر جنگ نہیں ہوتا تھا تلوار بھی اللہ کی، ہاتھ بھی اللہ کا. نہیں ہوتا تھا یہ تلوار دے کے علی کے ہاتھوں کی ضمانت لے دی ہے. تلوار دے کے ہاتھوں کی ضمانت لے دی ہے. اللہ ظاہر تلوار دے کے ہاتھوں کی ضمانت لے دی ہے. وہ مسائل میں ہے جس نے اللہ کے ولی کو چھوڑ کے شیطان کو بنیا. تو الذین کفروا اولئک هم الخاسرون. ان لوگوں کو ستانے میں سب سے بڑا سوال ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا اور اللہ کے وحی سے انکار کیا. آپ ظاہر تو آیت قرآن کی یہی ہے کہ نظر ڈالنے کو تلاش کرو. کسی نے کہا کہ میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. جس نے اللہ کے ولی کو چھوڑا وہ قرآن کی نظر سے سب سے بڑا خزانے میں ہے. جس نے آیت اللہ کی آیت سے انکار کیا وہ قرآن سے سب سے بڑا خزانے میں ہے. نہیں آیت ہے جو قرآن میں لکھی ہے کوئی ایسی بھی وجودی آیت ہے کہ جس نے چہرہ نکلنے ہو کہ میں اللہ کی آیت ہوں، میں بچنا ہونا مجھے کوئی آواز ملا. اللہ کا قسم خدا کی ایک چیز نہ ملے مولا علی فرمایا سب سے بڑی اللہ کی آیت میں ہوں جو مجھ سے انکار کرے گا وہ شیطان کو ایمان دے گا.
صبح 4-5 بجے اٹھتا کیونکہ گرمی میں لاہور میں جاتا اس نے تو حج کیا ہے اس نے زکات کی ہے ان ٹھیک ہو رہا ہے کہ اور میں شعور اور تمیز نہیں رہی اس کو کہ اللہ کا ولی کون ہے تو کیا اللہ کی عدالت اللہ برابر کرے گا رشتہ ہے نماز سے اللہ کا یعنی نماز ایک رابطہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان اللہ کی آواز آئی ان نماز کو پڑھیے تو رکھے ہیں ہم اس کو بے کام نہیں کرنے دیں گے اس کے اعمال کو مومن کے حساب میں گنے گے اس مومن کا ایمان میرا رکھا ہوا روزہ قبول ہے گارنٹی آپ کے پاس میرا کیا ہوا حج کمال ہے نہیں ہے گارنٹی آپ کے پاس آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ قبول ہے کہ نہیں اور کہے دنیا کہ ہمیں یقین نہیں ہے اپنی نمازوں پہ اپنے روزوں پہ اپنی عبادتوں پہ کہ قبول ہوئی یا نہیں لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ نے آپ کو اہل بیت جیسے رہبر عطا کیے یہی سوال لے کے چھٹے معصوم کی خدمت میں پہنچاتا چاہنے والا مولا یہ بتائیے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے ہم نے جو روزہ رکھا ہے ہم نے جو عبادت کی ہے یہ قبول ہے بھی یا نہیں ہے ہم نے فرمایا دیکھو جب سے عبادتیں کرنی شروع کی ہے اب گناہ کم ہو رہے ہیں نیکیاں بڑھ رہی ہے تو سمجھ لینا کتنی عبادت قبول ہو رہی ہے سلام محمد سلامات بھیجے محمد والے تو آپ نہیں کہہ سکتے یہ بات کہ ہماری پڑھی ہوئی نماز قابل قبول ہے یا نہیں آپ کے پاس تو اللہ نے ایسے رہبر دیے کہ آپ کو فارمولہ بتایا کہ دیکھو جب سے عبادت یا نماز شروع کی ہے اگر گناہ کم ہو رہے اور نیکیاں بڑھ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہاری نماز پڑھی ہوئی قبول ہے اور اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو جھوٹ بھی بول رہے ہو فتنہ بھی کر رہے ہو فریب بھی کر رہے ہو تو اٹھک بیٹھک ہے پھر تمہاری نماز بھی اٹھا کے اللہ اسی مومن کے حساب میں لکھ دے گا جو گناہوں سے بچتا رہتا ہے سلام پڑھے محمد والے محمد کل ایمان پہ ایمان رکھو تو تمہارا ایمان ثابت رہے گا جس کو اللہ اور اللہ کے نبی نے کل ایمان کہا ہو وہی بارش ہے نبی کا جی وہی بارش ہے ایک واقعہ سناتا ہوں کتاب کا نام ہے احقاق الحق جی نبی جب دنیا سے جانے لگے تو نبی نے خطوط لکھے اسلامی ملک پر خط لکھے اپنے ہاتھ سے اور اس میں لکھا کہ جو تم میں سے کلمہ پڑھے گا یا تمہارا قبیلہ والا کلمہ پڑھے گا تو مدینے میں آ جانا میں ان کو بہت سارا انعام عطا کروں گا جو کلمہ پڑھے گا اور اپنے قبیلے سے پڑھوائے گا دنیا کے بہت مشہور و معروف کتاب ہے احقاق الحق اس میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا قاضی اللہ شستری کی کتاب ہے تو نبی خط لکھ کے چلے گئے لوگ خط پہنچ گئے پوری دنیا میں بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور بہت ساروں نے نہیں پڑھا نبی دنیا سے رخصت ہو گئے روم کا ایک رہنے والا نبی کے خط کو لے کے آیا اچھا کمال یہ ہے کہ جب تاریخ نے اور دوسری قوموں کے لوگوں نے نبی کے خطوط کو جمع کیا حضور اور سارے خطوں کو کھول کے دیکھا تو ان کے ذہن میں وہ روایت تھی کہ جو مسلمانوں میں رائج ہو گیا کہ مسلمانوں کا نبی پڑھا لکھا نہیں تھا تو انگریز کی سمجھ میں آیا کیوں نہ نبی کے خطوطوں کو دیکھا جائے اس سے پتہ لگ جائے گا کہ نبی پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے اب تو خطوں کو کھول کے دیکھا قبلہ خان صاحب تو چاروں خطوں پہ کہیں انگوٹھا نہیں تھا ہر جگہ دستخط تھے اور رسالت کی محبت تھی یہ دستخط اور محبت آ رہے ہیں نبی جاہل نہیں تھے پڑھے لکھے تھے سب محمد والے محمد تو انہی خطوں میں سے ایک خط لے کے رومی پہنچ گیا مدینے میں
کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا, میرے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا, بہت سارا انعام نبی سے لوں گا. تو نبی نے لکھا تھا کہ جو کلمہ پڑھے گا اور اپنے قبیلے کو پڑھوائے گا, ہم اس کو 80 ناقے سرخ نیلی آنکھوں والے مال سے لدے ہوئے دیں گے, جو خود کلمہ پڑھے گا اور اپنے قبیلے کو پڑھوائے گا. خط لے کے مدینے میں پہنچا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ میں نبی کا خط آیا لے کے آیا ہوں. نبی نے لکھا تھا کہ جو کلمہ پڑھے گا اور پڑھوائے گا اپنے قبیلوں کو تو 80 ناقے سرخ نیلی آنکھوں والے ہم عطا کریں گے. جناب کہتے ہیں نبی نے کچھ چھوڑا تھوڑا ہی ہے. برابر میں کھڑے تھے سلمان, کہنے لگے تو غلط دروازے پہ آ گیا, چل میرے ساتھ میں لے جاتا ہوں مسئلے دروازے پہ تجھے. سلمان لے کے پہنچے جی, اور بتایا مولا ایک روم کا رہنے والا آیا ہے نبی کا خط لے کر. جیسے ہی سلمان نے باہر سے یہ آواز دے کے کہا, اندر سے آواز آئی ابو سمسام اندر آ جاؤ. جیسے ہی آنے والے نے سنا, سلمان سے کہتا سلمان یہ کون ہے جو میرا بھی نام جانتا ہے, میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے. اگر جملہ سنے گا سلمان نے کیا کہا, اس لیے کہ سلمان تو سلمان ہے نا, اب جیسا دوڑی ہے. سلمان مسکرا کے کہتا ابو سمسام یہ تیرے ہی باپ کا نام نہیں جانتا, یہ کائنات کے باپ کا نام جانتا ہے. آواز آئے ابو سمسان کو دے کے اندر آ جاؤ. ابو سمسان خط لے کے پہنچا نبی کا. علی نے خط لیا, چوما, آنکھوں سے لگایا تو لکھا تھا نبی نے کہ جو کلمہ پڑھے گا اپنے قبیلے کو پڑھوائے گا ہم اسے 80 ناقے سرخ نیلی آنکھوں والے مال سے لدے ہوئے عطا کریں گے. اور علی نے کہا سلمان جاؤ کل اعلان کر دو مدینے میں کل صبح علی نبی کا وعدہ پورا کریں گے. ایک جملہ سنا دوں, تاریخ میں پڑھیے گا. مولا علی کے سارے کام صبح صبح ہوتے تھے, اس لیے کہ صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے. جو لوگ نماز کو چھوڑ کے دیر تک سوتے رہتے ہیں, اور اگر وہ فقیر ہو جائے تو اللہ سے شکایت مت کرنا. سب بولے محمد علیہ محمد. اس لیے کہ جب رزق بڑھتا ہے تو آپ سوتے رہتے ہیں. وہ تو اللہ خالق ہونے کے اعتبار سے آپ کو اتنا دے دیتا ہے تاکہ آپ کی زندگی چلتی رہے. اللہ نے صبح کی نماز رکھی بھی اس لیے ہے, ورنہ اللہ کو کیا پریشانی تھی, اللہ کو کیا پتا تھا کہ آپ کو صبح اچھی نیند سے جگائے. کہتے ہیں کس کو رزق لینا ہے, نماز کے ذریعے میری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دے. یہ انسان بھی کتنا بے وقوف ہے, دنیا میں سب بھی تک جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے سے بنتے ہیں. سب بولے دنیا کے دروازوں پہ رکھے گا کا سلمان اعلان کر دو. صبح صبح ہوتے تھے مولا علی کے سارے کام. سلمان اعلان کر دو کل نماز صبح کے بعد علی نبی کا وعدہ پورا کریں گے. سلمان نے اعلان کر دیا. صبح ہی لوگ نماز سے پہلے پہنچ گئے, نماز پڑھ کے سب کہاں پہنچے, کوہ احد کی پہاڑی کے نیچے, اور دیکھ رہے ہیں کہ آج علی دیکھے کیسے وعدہ کریں گے نبی کا. اس لیے کہ انہیں تو یہی اڑایا تھا, انہوں نے تو کہ نبی کو چھوڑ کے گئے ہی نہیں. وعدہ کیسے کہاں سے دیں گے, 80 ناقے سرخ نیلی آنکھوں والے مال سے لدے ہوئے. مجمع کو پہاڑی کے نیچے بھرا ہوا ہے, پورے مدینے کا مجمع پہنچ گیا. ابو طالب کے بیٹے نے رسول کا امامہ سر پہ رکھا, ابا کو ڈالا, کپڑا پہنی, عصا لیا, نالین پہنی, اور ساتھ میں بیٹے حسن کو لے کے چل رہے ہیں. اور مجمع علی کا انتظار کر رہا ہے کہ دیکھیں آج علی نبی کے وعدے کو کیسے پورا کریں گے. میں کہوں گا اس کا انتظار کر رہے ہو, پہلے کا آخری کا بھی تو کر لو. جی 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 دیکھ رہے کہاں سے ہوگا وعدہ پورا, کچھ ہے تو ہے ہی نہیں علی کے پاس, اور نبی کو چھوڑ کے گئے تھے. اور خط میں لکھا ہے کہ 80 ناقے سرخ نیلی آنکھوں والے. پہنچے علی, اور جانے کے بعد تحریر کو بیٹے کو دیا, بیٹے حسن جاؤ نانا کا وعدہ پورا کرو. میں کہوں گا مولا لباس تو آپ نے پہن رکھا ہے رسول کا, اور وعدہ پورا کرا رہے ہیں بیٹے حسن سے.
کہ یہی تو پیغام دے رہا ہوں دنیا کو، دیکھو ہم لباس کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے حسن سے وعدہ پورا کر رہا ہوں، اور لباس کے لیے پہن رکھا ہے کہ رسول کی وراثت کے مالک بھی ہم ہی ہے جی۔ لباس خود پہنا، وعدہ بیٹے سے کہا جاؤ بیٹے حسن نانا کا وعدہ پورا کرو۔ امام حسن نے تصویر تحریر لی اور ایک مرتبہ ابو شمسان کو بلایا، ابو شمسان ادھر آ میرے برابر میں، اشارہ کیا، پہاڑی پھٹی، پہلا ناکا نکلا سو نیلی آنکھوں والا جس پہ ہیرے جواہرات کا لگا ہوا تھا، جیسے پہاڑی سے باہر آیا ناکا، مہار پکڑی امام حسن نے اور ابو شمسان کے ہاتھ میں دے دی اور کہنے لگے ابو شمسان ناکے کو کھینچتا رہا، ابو شمسان مہار کو کھینچتا رہا، ناکا نکلتا رہا، کھینچتا رہا، ناکا نکلتا رہا، کھینچتا رہا، ناکا نکلتا رہا، جب 80 ناکے نکل گئے ابو شمسان کہتا ہے یا رسول اللہ اب کتنے نکلیں گے؟ ایک مرتبہ امام حسن فرماتے ہیں ابو شمسان اگر ہم روکے نہ قیامت تک ناکے نکلتے رہیں گے۔ سلام علیہ محمد علیہ محمد۔ یہ ہے ولی جس کو چھوڑ کر دنیا خسارے میں ہے، یہ ہے رسول کا اصلی جانشین، یہ ہے رسول کا ولی جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ولی کو چھوڑ کے، اللہ کے ولی کو چھوڑ کر جو شیطان کو ولی مانتے ہیں وہی لوگ تو خسارے میں ہیں۔ ہے کوئی ایسا کہ جانے کے بعد نبی کے بعد نبی کے وعدے کو پورا کر دے؟ جی 25 سال کے بعد جب مولا علی نے نبی کے جانے کے بعد پہلی نماز پڑھائی مسجد نبوی میں، جی یہ وہ لوگ تھے جو مسلسل نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے پہلی نماز میرے مولا نے مسجد نبوی میں نبی کے جانے کے بعد پڑھائی اور جب نماز پڑھا چکے تو لوگ علی کے ہاتھ چوم کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یا علی آج تو ایسا لگا جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو، یا علی آج تو ایسا لگا کہ جیسے نبی نے نماز پڑھائی ہو۔ تعجب نہ کرنا جو شب ہجرت پہ ایسے لگے جیسے نبی سو رہا ہو، وہ ایسے نماز پڑھا ہو جیسے نبی کی نماز پڑھا تھا۔ سلام علیہ محمد علیہ محمد۔ جی یہ نبی کے اصلی وارث ہے، یہ آپ کو خسارے سے بچائیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کون ہے حسین کے مقابلے پہ جس کا ایمان بڑا ہو؟ اس لیے کہ حسین کل ایمان کا بیٹا ہے۔ کوئی ہے کائنات میں حسین سے بڑا عمل صالح کرنے والا؟ ہے کوئی نہیں، جو تیروں کے مسلح پہ نماز پڑھ رہے۔ کوئی ہے حسین سے بڑا صابر کربلا میں؟ جی جناب ایوب کا سب ٹوٹ گیا تھا جب قبیلے والوں نے کہا ایوب کی زوجہ تم نبی کی زوجہ ہو، سلیمان کی نسل سے ہو، اپنے بالوں کو دکھاؤ، تو دوڑ کے جناب ایوب کے پاس آئی، کہا قبیلے قوم والے میرے بالوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب ایوب کا سب ٹوٹ گیا، پروردگار اب امتحان ہو گیا، بس یہ گوارا نہیں ہے کوئی نامحرم میری زوجہ کے بالوں کو دیکھے۔ میں کہوں گا جناب ایوب کربلا میں آ جاؤ، حسین نو کے نیزہ پہ ہے زینب بکھباس بتا۔ اس لیے سارے صابروں نے حسین کو سلام کیا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا صابر حسین کہ جو ہر مصیبت پہ صبر کیا۔ اب مجھے بتاؤ سورہ کس کی شان میں آیا؟ صبر بھی حسین کے پاس، حق بھی حسین کے پاس، عمل صالح بھی حسین کے پاس، ایمان بھی حسین کے پاس۔ اس کی شان میں سورہ نازل ہوا، اسی لیے سورہ کو سورہ حسین کہا جاتا ہے۔ کتنا بڑا صابر! اور امام حسین نے تو خود فریاد کی ہے، یا جدی کیف اصبر الی این اصبر، اے میرے نانا میں کہاں تک صبر کروں، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ نانا کبھی اکبر کا لاشا دکھایا، کبھی عباس کے بازو دکھائے، انا اطیل الابرا، میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ہاں زیادہ رو۔ حسین نے فریاد کی ہے، کیف اصبر الی این اصبر، نانا کیسے صبر، کہاں تک صبر کروں۔
سہکونی پہ ذرا دل خیل، نانا میں کہاں تک صبر کروں، مجھے سہک کر دیا گیا۔ پتہ ہے سہک عربی میں کسے کہتے ہیں؟ سہک عربی میں اسے کہتے ہیں جسے اردو ہندی میں کھرل کہتے ہیں۔ دیکھتے ہو نا جو ڈاکٹر اور طبیب کی دکان پہ، حکیموں کی دکان پہ رکھا جاتا ہے نا، وہ اسے ہندی میں کھرل کہتے ہیں، عربی میں اسے سہک کہتے ہیں، اور سہکونی کہتے ہیں پیسنے کو۔ جب کوئی ڈاکٹر طبیب دوا ڈال کے اس کھرل میں پیستا ہے تو عربی میں اسے کہتے ہیں سہکونی۔ امام حسین مظلوم کہہ رہے نانا کہاں تک صبر کروں، سہکونی میں ذرا دل خیر، نانا مجھے کربلا میں پیس دیا گیا۔ کہیں سے پیسا گیا؟ نانا اس لوہے سے پیسا گیا جو لوہا یزید کے گھوڑوں کے سروں کے نیچے لگا ہوا تھا۔ نانا اتنا پیس دیا گیا کہ 11 محرم کو میری سگی بہن میری لاش کو پہچان نہ سکی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سوچ کے رویا کرو، غریب کو رونا ہے۔ چلے جاؤ گے نہ رو کے، ابھی مجلس ختم ہو جائے گی، چند لمحوں میں ختم ہو جائے گی، رو کے حسین کو اپنے اپنے گھر چلے جاؤ گے نا۔ لیکن میں نے روایتوں میں پڑھا ہے ایک ماں بہت پہلے آتی ہے، جب کوئی نہیں آتا زیادہ کتنے میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، اور اللہ جاتے آپ طلب جگن کی مجلس ختم ہونے کے بعد لیکن دکھیاری آپ کے کمرے کے بعد بھی گھنٹوں بھر سے قدم میں باقی رہتی ہے، وہ نبی حسین میرے چٹیوں کے بعد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا آپ کو کم نہ دے۔ ہاں دادا چہلم کا مہینہ ہے، دھیرے دھیرے آ رہا ہے آپ کے ذہنوں میں حسین کا چہلم۔ 14ویں کی شب لگ گئی یار، زینب جلوس کو لے کے کوفے اور شام کے بازاروں میں کھڑی ہوئی ہے۔ بار بار علی کی بیٹی کو 21 رمضان کا جملہ رلاتا ہے۔ جب علی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو شانوں کو دیکھ کر روتے جاتے تھے۔ زینب پوچھتی تھی بابا روتے کیوں ہیں؟ کہا زینب ایک دن وہ آئے گا جب ان شانوں میں سے مدار مل جائے گی۔ زینب کہتی تھی بابا جس کے 18 بھائی ہو، بار بار کس رمضان کے جملے کو سوچ کر روتی تھی۔ ہاں دانارو میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی ابن عتیبہ کی روایت۔ یہ قافلہ بڑے شہروں بڑے گاؤں دیہاتوں سے گزرا ہے جی، شہروں سے گزار کے لے گئے ہیں۔ پہلے اعلان کر دیا جاتا تھا خارجیوں کا قافلہ ہے، آؤ تماشا دیکھو۔ عزادارو جب یہ قافلہ ایک دیر پہ پہنچا تو ایک دیر میں ایک بوڑھا شخص اپنے دیر میں ٹہل رہا تھا، اس کے کانوں میں کسی غریب کی آواز پہنچی جو نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ دیر سے باہر نکلا، کیا دیکھا؟ کچھ سر ہے جو نوکے نیزہ پہ بلند ہے، ان کے نیچے کچھ بیویاں بیٹھی ہے جن کے سر پر چادریں نہیں ہے۔ اس صاحب دیر کی نظر امام حسین کے سر پہ پڑی، دیکھتا رہا مولا کے سر کو۔ شمر کو بلایا، کیا پروگرام ہے؟ کہاں کا پروگرام ہے؟ کہا چند لمحے یہیں تمہارے دیر کے قریب قافلے کو روکا جائے گا، اس لیے ابھی قافلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ کوئی خبر آئی ہے کہ ڈاکوؤں نے کسی قافلے کو لوٹا ہے، لہذا قافلے کو چند لمحے یہی روکا جائے گا۔ ایک مرتبہ وہ دیر صاحب دیر کہتا ہے ضعیف بوڑھا شخص، شمر اگر تم مجھ سے کچھ پیسے لے لے تو یہ جو سر ہے نوکے نیزہ پہ مجھے دیتے ہیں۔ اب جیسے بھی رویا، کہتا ہاں ہاں 1000 درہم دیے، سر کو لے کے پہنچا، گلاب کے عرق سے دھویا، دھوتا جاتا ہے روتا جاتا ہے۔
سر کو دھوتے دھوتے اس سر کے آنکھوں پہ نظر پڑی. آنکھوں کو دیکھ کے کہتا ہے ایسا لگتا ہے تیری آنکھوں کے نیچے جو نشان ہو رہے ہیں تیرے بیٹے کو تیرے سامنے مارا گیا ہے. سر کو گلاب میں دھونا, گلاب کے عرق میں دھو رہا ہے. دھوتے دھوتے تو رخساروں پہ نظر پڑی. دیکھ کے کہتا ہے لگتا ہے تجھے رولا رولا کے مارا گیا ہے. سر کو دھوتے دھوتے خشک لبوں پہ نظر پڑی. رو کے کہتا ہے شاید تجھے پیاسا بھی مارا گیا. سر مجھے تیرے محبت میں مستانہ یہ بتا دے تو کس کا سبب ہے. اپنا ایک لمبا مقصد حسنین کو بنا ہوا خدا بھی میرے کچھ یاد ہے. اپنے ایک دن مدینہ تھا تو مدینے میں پہنچا میرے نانا سے اولاد مانگنے کے لیے. میرے نانا نے تجھے منع کر دیا کہ دن ہوئے نانا کی گودی میں آیا. میرا بچپن تھا تیری جوانی تھی میں وہی ہوں جس نے تجھے دیکھے عطا کیا. عطاداروں جیسے یہ ظاہر طرح میں سنا سر کو پیڑنا شروع کیا. اے میرے آقا میں کیا کرا لوٹا کری اتباقی بتا دے بیویاں تمام ہے کالا ہی میری زمینت باہر بیٹھی ہے. میری سکینہ رات کبھی ہے تاریخ نے جملہ لکھا داہر چابریلے کے باہر گنا سید سجاد کے بدلوں پہ کہتا مولا اے میرے مولا بنا اپنی پھپھیوں کے لیے چابریلے کے بولنا کوئی سی بات کا ہے. زینب کو کب بھی چادر ملتی تھی شملے نہیں تابیانا اٹھاتا تھا. زینب کی چادر چھیلتا تھا. زینب بچن زخمی ہو جاتا تھا. جزاک اللہ قربت اللہ. آزاداروں یہ کوئی اور نہیں یہ راہب اپنے دیر میں تھا. کہا مولا کیا قیامت ہے گئی. مولا اے میرے مولا مجھے معاف کر دے. کا راہب کربلا میں مارے گئے. عزادارو ہاں بہت پریشانیاں ہوئی اس قافلے کو آتے جاتے. ہر جگہ ایک جگہ پڑتی ہے شام میں ہمس پڑتی ہے. ہمس میں اس وقت عیسائی رہتے تھے. شمر نے اعلان کیا کہ اس قافلے کو ہمس کے شہر سے اندر سے گزارا جائے تاکہ پورے ہمس شہر والے تماشا دیکھ لیں. جی شہر کو سجایا گیا پورا. عیسائیوں نے پورے شہر کو سجایا تھا. جب سجا لیا جب جیسے قافلہ قریب آیا تو ہمس شہر کا وارث جو پادری تھا عیسائیوں کا اس کے دل میں خیال آیا کہ اس سے پوچھا تو جائے یہ آخر قافلہ ہے کس کا جس کا تم دنیا کو تماشا دکھاتے پھر رہے ہو. بلایا کہا شمر یہ بتا یہ کس کا قافلہ ہے. کہا یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے. اور حسین ابن وہی نبی کا نواسا. کہاں نبی کا نواسا. کہا اس نبی کا نواسا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. اللہ اکبر. اس نبی کا نواسا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. کہاں اسی نبی کا نواسا ہے. پادری تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. کہا نہیں ہم جناب عیسیٰ کے گدھے اور بال کا اتنا احترام کرتے ہیں تم کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اسی کے بیٹے کے پدوں پہ چھری چلا دی. پادری نے شہر میں اعلان کیا نہیں یہ قافلہ خارجی ہوگا ہمارے شہر میں داخل نہیں ہوگا. تاریخ لکھتی ہے مختصر سی جنگ بھی ہوئی شمر سے لیکن سارے لوگ جب عیسائیوں کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں نبی کا نواسا ہے اس کے بچے ہیں اس کے گھر والے ہیں پورے شہر والے باہر آگے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. زینب تڑپ جاتی تھی اس منظر کو نانا نانا یہ تو عیسائی ہے. نانا یہ
چھوٹی سی روایت پڑھوں گا شہزادی سکینہ کی، اس لیے کوئی مجلس میری مکمل نہیں ہوتی جب تک شہزادی سکینہ کا مسائل نہ پڑھو، اور اس لیے کہ سکینہ آل محمد کی جان ہے، سکینہ آل محمد کی جان تھی۔ کیوں کہا میں نے؟ اس لیے کہ حسین کی جان سکینہ تھی۔ شام کے حمص سے جیسے قافلہ نکلا تو شمر اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا، آہستہ آہستہ شمر اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا۔ سکینہ جا کے کہتی ہے شمر پیاسی تو میں بھی ہوں، مجھے بھی پانی پلا دے۔ شمر نے کہا ابھی رک جا، میرے سپاہیوں کو پانی پینے دے۔ سوگ نامہ آل محمد کا کتاب کا نام، اس میں آپ مل جائے گی روایت۔ جب سپاہیوں کو پانی پلا دیا، سکینہ کہتی ہے پیاسی تو میں بھی ہوں۔ حجت کو تمام کرنی تھی نا علی نبی حسین کی بیٹی کو۔ جب سپاہیوں کو پلا دیا تو اس کے بعد گھوڑوں کو پانی پلانے لگا۔ سکینہ بڑی حسرت سے دیکھ رہی ہے، دیکھوں گا کہاں تک آپ خاموش بیٹھتے ہیں۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ جب مظلوم کے بارے میں سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ٹھہرتا، حرارت پیدا ہوتی کہ ہمیں حسین سے دلوں میں اذہار ہو۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے شمر پیاسی تو میں بھی ہوں، عدادارو جب گھوڑوں کو پانی پلا دیا۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے شمر مجھے پانی پلا دے، عدادارو شمر کہتا ہے یہ گھوڑے گرمی کی وجہ سے ہاتھ رکھے ہیں، اگر مشکا کہنا کھولا گھوڑوں کے سنوں پہ پانی ڈالنا شروع کیا۔ سکینہ کہتی ہے شمر کو نصیبوں میں بھی ہوں، عدادارو شمر کو رحم آیا۔ ایک مرتبہ شمر کہتا حسین کی بیٹی ذرا کوزہ لے کے آ، جس کوزے میں پانی لے کے آئے گی۔ سکینہ کہتی ہے میرے پاس کوزہ نہیں، دے چلو میں مجھے پانی دے دے۔ شمر کہتا کہ چلو بہت چھوٹا ہے۔ عزادارو شمر نے مجھ کا بہانا کھودا، سکینہ نے چلو میں پانی لیا، پانی لے کے چلنے لگی۔ شمر کہتا بچی اپنی پیاس بجھا دے۔ سکینہ کہتی ہے شمر میں تمہیں بھی پانی نہیں مانگ رہی، میرے بھیا سے زمین کو بڑھتا ہے سکینہ چلو میں پانی لے سجدے سے چاک کے پاس پہنچی، میرے بھیا زمین کو بڑھتی کبھی حق دیا تو بھنڈا کر دو، سچا قدم گئے بہن سکینہ تم بھی تو پیاسی ہے، ہمارے سچا کی قربان ہتھکڑیوں کا دوہا دوست قدم ہو گیا تھا، بازار شام میں جب وہ مہتا جاتا تھا سکینہ روتی جاتی تھی۔ انا للہ انا الیہ راجعون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، ان ہاتھوں پہ رحمت نازل فرما جو ماتم حسین میں اٹھتے ہیں، ان دلوں پہ رحمت نازل فرما جو غم حسین میں روتے ہیں۔ یا اللہ اہل بیت کی مظلومی غربت کا واسطہ ہمیں کوئی غم نہ دینا چہلم سے پہلے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ امام حسین کے غم کا واسطہ جہان سے جلد اس مزید بیماری کو دور فرما، تاکہ ہم مولا حسین کا چہلم کر سکے، مولا حسین کا ماتم کر سکے۔ ہماری قوم میں اتحاد و اتفاق فرما، ہماری قوم کو ہر شر برائی سے محفوظ رکھنا، جوانوں بچوں کو شر شیطان سے محفوظ رکھنا۔ پروردگار جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار چل رہے ہیں ان میں خیر و برکت عطا فرما، جو مریض ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
جو بے اولاد ہے انہیں سہل اولاد عطا فرما، جو پردیس میں ہے ساتھ خیریت کے وطن لوٹا، جو بے جرم قید ہے انہیں رہا فرما، جہاں بھی شان حیدر کرار ان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما، خصوصاً اس عشرے کے صاحب جو بھی جنہوں نے ایجاد کیا تھا ان سب کی مغفرت فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جوار اہل بیت میں انہیں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار ان کے اخیر آباد انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین